بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آن لائن ٹیچنگ کے سسٹم میں آج کا ہمارا لیکچر اسلامک جورسپروڈنس میں اسلامی اصول فقہ کے ان 8-9 نکات کے اوپر ہے، جس میں کہ سب سے پہلا ٹاپک ہے شہادت کے لیے گواہ کی خصوصیات اور عورت کی گواہی۔ دوسرا ٹاپک ہے جہاد کب اور کیوں ضروری ہے، اور جہاد کے دوران کیا کیا ممنوعات یا احتیاط کی سکتی ہے۔ نمبر 3 میں سزا کا مقصد کہ اسلامی قانون میں جو حدود کی سزائیں دی جاتی ہیں، جو عقوبات ہیں، ان کا کیا مقصد ہے۔ اور چوتھے ٹاپک میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پر بات ہوگی۔ یہ ایک طویل سبجیکٹ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن ہمارے LLB کے اس پرچے میں جو پہلا پرچہ ہے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک محدود سا پیمانہ ہے، اس پر ہماری بات ہوگی آج۔ اور نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے قانونی اہلیت۔ قانونی اہلیت کو قانونی ذمہ داری بھی کہا جاتا ہے، اور قانونی اہلیت پہ بات ہوگی کہ کوئی شخص قانونی طور پر کس طرح کب اہل ہو جاتا ہے، کس چیز کے اہل ہو جاتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا کہ نظریہ نسخ۔ نظریہ نسخ سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، یعنی کوئی آیات اتری ہیں اور بعد میں ان کی جگہ دوسری آیات اتری ہیں یا ان کے متبادل آیات اتری ہیں۔ اسی طرح حدیث نبوی آئی ہیں، اور پھر ایک وقت کے بعد ان حدیث میں کچھ تبدیلی لائی گئی، یا کوئی منسوخ، کوئی ایک آیت منسوخ ہوئی، اس کے بدلے میں یا اس جیسی دوسری آیت آئی، ایک حدیث آئی وہ منسوخ ہوئی، اس کی جگہ دوسری، اس کو کہتے ہیں مسئلہ نسخ۔ اس پر بات ہوگی تفصیل سے۔ آگے اسلامی سزاؤں میں زمان اور عرش، یہ کون سی سزائیں ہیں، زمان کون سی سزا ہے، عرش کون سی سزا ہے، اس پہ بات ہونی ہے۔ اگلا ٹاپک ہے اسلامی نظام میں شورا کی اہمیت۔ شورا، مشورہ، مشاورت، مجلس شورا، اس کی کیا اہمیت ہے اسلامی نظام میں، اس پہ بات ہوگی۔ اور آخری ایک ٹاپک ہے اسلامی قانون میں رسم و رواج کی اہمیت۔ رسم و رواج کی اہمیت جو ہے وہ بیان ہوگی کہ اسلامی نظام جب آیا تو اس کے ساتھ اسلامی رسم و رواج بھی تھا، یا کوئی رسم و رواج بھی تھا جو عرب سے لیا گیا، اس پر ہماری بات ہوگی۔ تو یہ 9 ٹاپکس ہیں یا نکات ہیں جس پہ قریباً 1 گھنٹے تک ہماری بات ہوگی، اور اس دوران کوئی ڈیفینیشنز بھی ہوں گی، کوئی ضرب المثل بھی آئیں گے، کوئی کوٹڈ ورڈز بھی آئیں گے، کوئی مقولے بھی آئیں گے، تو ان کو انہی ورڈز میں بیان کیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر جو ہمارا آڈینس کوئی چیز سنتا ہے اس چینل کے ذریعے، آن لائن میں سنتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی، کوئی صوتی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی سماعت کی غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسے ابہام کے لیے وہ اپنے پاس کوئی چیز نوٹ کر کے رکھیں، اور وقت مناسب پہ اس کو پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کو ایک ٹائم دیں گے کہ جو چیزیں آپ کو لیکچر میں نہیں سمجھ آئی ہیں، انہیں جو آپ نے ٹیک ڈاؤن کیا ہے اس کے آپ دوبارہ میسیجز کریں گے، وہ کلیکٹ ہوگا، اور پھر اس کا جواب یا اس کی مناسب جو ہے متبادل بتائیں گے۔ تو کچھ انگلش کی اسٹیٹمنٹس اس میں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ قانون کی جو ایجوکیشن ہے وہ زیادہ تر جو انگریزی زبان میں ہی ہے، لیکن چونکہ ہمارا سالبائی جو ہے وہ اردو میڈیم میں بھی ہے، اور موسٹلی لوگوں نے اردو میڈیم میں امتحان دینا ہے،
اردو میڈیم کے کتابیں اور نصاب موجود ہے، تو اس لیے اس سے زیادہ ورشن تو اردو کا ہی ہم استعمال کریں گے، لیکن درمیان میں انگلش کی کوئی ورسز، کوئی اسٹیٹمنٹس، کوئی کوٹیشنز بھی بین کیے جائیں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ود دا فرسٹ ٹاپک آف شہادت، مینس دا وٹنس، ایویڈینس، ان انگلش اٹ از کالڈ ایویڈینس۔ کوئی بھی مقدمہ اس وقت تک فیصل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کے لیے دعویٰ کرنے والا اپنی شہادت کے ذریعے اپنا دعویٰ ثابت نہ کرے، اور جو ڈیفنس کر رہا ہے یا جو دفاعی نقطہ نگاہ رکھنے والا فریق ہے، وہ جب تک اپنے دفاع کو شہادت سے ثابت نہیں کرے گا، جب تک اس کو فائدہ نہیں ہوگا اور اس کا حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا اور فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو شہادت کی جو اہمیت ہے یا خصوصیت ہے، اس پر پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر اور بھی شاید پہ بات کریں گے۔ شہادت کا جو لفظ ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے تو بہت سارے مناسب پہ، مواقع پہ، بہت سارے ماحولوں میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کہا جاتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بارڈر پہ، لائن آف کنٹرول پہ یا جنگ میں کوئی شخص شہید ہو گیا، اس کو شہادت نصیب ہوئی ہے، اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا ہے، تو یہ لفظ یہاں پر بھی شہادت استعمال ہوتی ہے۔ اور گواہی جب دی جاتی ہے تو اسے بھی شہادت کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ جتنا ویریڈ رینج آف دس ورڈ آف دا شہادت اور دا ایویڈنس ہے، انگریزی میں تو ایویڈنس ہے، اردو کا جو لفظ شہادت استعمال ہوتا ہے، وہ سیاسی لیڈر گولی لگنے سے مر گیا، وہ دھماکے میں مر گیا، کہا جی اس کو شہادت نصیب ہوئی ہے، وہ شہید ہو گیا۔ تو کیا وہ جو شہید ہے وہ کون سی شہادت دیتا ہے، اور وہ جو عدالت میں دیتا ہے وہ کون سی شہادت دیتا ہے؟ شہادت دیتا ہے وہ کون سا دیتا ہے، اور وہ جو کلمہ شہادت سے جنازہ کو اٹھایا جاتا ہے وہ کون سی شہادت ہے؟ تو ان تمام مواقع کی جو شہادت ہے، جو لفظ شہادت ہے، اس کو مختلف رائے میں سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلے اس لفظ کے جو ویلیڈ میننگز ہیں ان کو چھوڑ کے اس کا لغوی مطلب جو ہے وہ بندے کو آنا چاہیے۔ شہادت کے معنی ہی گواہی ہے، کوئی اور اس کا معنی نہیں۔ گواہی دینا، اور گواہی دینے کا مطلب ہے کوئی چیز کسی نے دیکھی، کسی نے سنی، اس کو اس بات کا علم ہوا، وہ علم وہ کسی دوسرے کو پہنچا رہا ہے۔ میں نے دیکھا وہ یہ کر رہا تھا، وہ یہ چوری کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا، میں آنکھوں دیکھا حال سناتا ہوں، میں چشم دید گواہ ہوں۔ وہ چشم دید گواہ جو ہے وہ اپنے آنکھوں سے جو اس نے معلومات اکٹھے کیے، جو سن کر دیے، جو کوئی تحریری ثبوت اس کے پاس ہے، کوئی دستاویز ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، تو وہ اس کے پاس ایک انفارمیشن ہے جو اس مقدمے سے متعلق ہے جو عدالت میں پیش ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ شہادت پیش کر رہا ہے، گویا گواہی پیش کر رہا ہے، تو شہادت کے معنی قانون کی زبان میں صرف اور صرف گواہی، اور گواہی کا مطلب ہے کوئی چیز آپ کے پاس نالج ہے،
وہ جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ سچ طریقے سے اس کو اس طرح کنوے کریں جیسے وہ آپ کے پاس آیا. اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ جھوٹی گواہی ہو جائے گی، پھر آگے عدالت کو یا کسی فورم کو کوئی فیصلہ کرنے میں پرابلم ہو جائے گا، پھر ناحقی ہو جائے گی، ناانصافی ہو جائے گی. لہٰذا وہ جو گواہی ہے وہ بہت سیدھے طریقے سے جیسے ہے ایسے ہی دینی چاہیے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حاجت الوداع کے مقام پہ لوگوں سے پوچھا، لوگوں شہادت دو، کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں. بدست طرفہ لوگوں نے کہا یہ آپ نے اپنا پیغام ہمیں پہنچا. تو لوگوں سے شہادت مانگی. جب کوئی قبر سے جنازہ دفن کرنے کے بعد لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس بندے کے بارے میں لوگوں بولو یہ اچھا آدمی تھا. تمہیں اسے کتنے کی واقعیت ہے کتنے کی واقعیت نہیں ہے، لیکن بول دو تاکہ مجھے اس کو بخشنے میں کوئی شہادت مجھے ملے گی کہ ہاں اس کی کوئی کہتا تھا یہ اچھا آدمی. تو کتنی باریک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سب کچھ کا پتہ ہے، جس نے جو کچھ کرنا ہے اس کو پتہ ہے، لیکن وہ بھی شہادت مانگتا ہے اور نبی بھی شہادت مانگتا ہے اور قاضی بھی شہادت مانگتا ہے، جج بھی شہادت مانگتا ہے. تو یہ جو شہادت ہے یہ کیا ہے؟ یہ گواہی ہے. اب ہم اگر اس شہادت کے لفظ کو جنگ میں شہید ہونے والے کی شہادت کا ذکر اس میں لاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے بھی ایک گواہی دی ہے. اس نے کیا گواہی دی ہے؟ اس نے گواہی دی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نے اپنی جان قربان کی ہے، میں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد کی کامیابی کے لیے، کفر کی اور باطل کو مٹانے کے لیے اور حاکم وقت کی اطاعت کرتے ہوئے، اپنے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے اس نیت سے یہ اپنی جان قربان کی ہے یا کر رہا ہوں کہ جو مقصد تھا اسی کے لیے میں کر رہا ہوں. تو وہ ایک گواہی دے رہا ہے، اپنی جان کی قربانی دے کے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. یہ جہاد کا حکم اللہ کا حکم ہے، یہ جہاد ضروری ہے، یہ جہاد جو ہے یہ حق اور باطل کا فیصلہ کرے گا. تو یہ جتنی بھی نیت ہے اس کو عملی جمع وہ پہنا رہا ہے، حق اور حق کی بلندی کے لیے اپنی جان قربانی کر گویا کہ وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ حق کی بلندی، حق کی فتح ہونی چاہیے، اسلام اور مذہب کی اور نبی کی رسالت کی بلندی ہونی چاہیے. تو یہ بھی وہ جان قربان کر کے ایک گواہی ہے. تو لہٰذا وہ جو شہید ہوا، وہ جو شہادت اس کو ملی ہے، گویا کہ ایک گواہی اس نے دی ہے، سچی گواہی دی ہے، لیکن جس کے لیے اسے بڑی قیمت ادا کرنا ہے. ایک کیا ہے کہ جنازہ اٹھ کے جا رہا ہے کلمہ شہادت، وہاں پر بھی لوگ اصل میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں، کلمہ شہادت لینے جا رہے ہوتے ہیں، گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، اسے اللہ نے زندگی دی، اسے اللہ نے ہی واپس ارجاع کروایا اور اسے اللہ ہی دوبارہ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. تو گویا ان تمام باتوں کی جو گواہی ہے وہ کلمہ شہادت ہے. پھر جہاں جہاں بھی آپ لفظ شہادت استعمال کرتے ہیں اصل میں اس کا مقصد گواہی ہی ہوتا ہے. وہ کسی مقصد کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، کسی بڑے سچ کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو باتیں ہوئی ہیں کہ شہادت کیا ہے؟ شہادت is a witness, شہادت is a evidence of a fact which is asked or which is narrated and which is required by the court of justice. شہادت کی خصوصیات میں چند چیزیں ہیں کہ شہادت وہ دے سکتا ہے، گواہی وہ دے سکتا ہے جو عاقل اور بالغ، گویا فاطر و نقل جو ہے مجنون اور پاگل گواہی نہیں دے سکتا، نابالغ بچہ گواہی نہیں دے سکتا، اور
सफरी मर्द का आदमी गवाही नहीं दे सकता। तो शहादत की खसूसियत तो ये है कि अक्ल और बालिग हो, और ये कम अज कम समझता हो। अगर कोई बालिग है लेकिन वो गूंगा है, कोई बालिग है लेकिन वो बहरा है, कोई बालिग है लेकिन वो जो है मजजूब है, वो शहादत उस वक्त दे सकता है जब वो आपकी बात समझता हो और आप उसकी बात समझते हो। बेशक वो गूंगा है लेकिन उसकी समाज ठीक है, उसके काम कर रहे हैं। तो अगर वो कोई गवाही देता है तो आपको जुबान तो नहीं बोल सकता, लेकिन बाकी जो उसके एहसास काम कर रहे हैं उनके लिए वो आपको बता रहा है, आपको बात समझा देता है। एक बंदा उसके सामने लाते हैं, हाँ भाई यही बंदा था, हाँ वो इशारे से बता यही था, वो जुबान से तो नहीं बोल रहा लेकिन वो आपको शहादत दे देगा, हाँ यही बंदा था। तो इसका मतलब है कि जब किसी बहरे गूंगे आदमी की आप शहादत ले रहे हैं तो वो दे सकता है, लेकिन अगर वो आपकी बात समझता है और आप उसकी बात समझते तब दे सकता है। ये भी शहीद जो शहादत की जो है उसका शहादत कौन दे सकता है। फिर कोई झूठी गवाही देने वाला जो इससे कबल मशहूर हो गया कि ये झूठी गवाही इसने दी है, अदालत में डिक्लेयर हो गया, वो आदमी शहादत नहीं दे सकता दोबारा। फिर क्या है कि कोई दीवालिया शख्स शहादत नहीं दे सकता, गवाही नहीं दे सकता। दीवालिया कौन होता है? दीवालिया वो शख्स होता है जिसको कुछ लेने से देना ज्यादा हो, वो कल्लाश है। जितना कुछ उसके पास है वो सब उसने देना है, उससे ज्यादा देना है। तो ज्यादा उसके पास नसीब ये कि कुछ नहीं है बल्कि उस पर खर्च कर जाएगा। ऐसा शख्स दिवालिया होता है और वो भी शहादत की गवाही देने की यार नहीं है। और फिर क्या है कि बहुत ऐसी गवाहियाँ हैं जो मर्द दे सकता है, औरत नहीं दे सकती। बहुत ऐसी गवाहियाँ हैं जो सिर्फ औरत दे सकती है, मर्द नहीं दे सकता। बाज़ ऐसी भी गवाहियाँ हैं जो जिनके लिए कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई फर्द नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता, लेकिन कोई गवाही की कोई सबूत होते हैं। मसलन अगर कोई सर्टिफिकेट है, कोई डेथ सर्टिफिकेट है, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कोई दस्तावेज है, कोई रजिस्ट्री है, तो कोई ऐसी दस्तावेज हो जो किसी गवाह की जगह काम कर रही हो, तो वो भी दस्तावेजी शहादत कहलाती है। फिर हम बात करेंगे कि गवाही कितने किस्म की है, शहादत कितने किस्म की हो सकती है। शहादत वैसे तो बेशुमार किस्म की शहादतें हैं जो मशहूर कॉमन शहादतें हैं जो अदालतों में मांगी जाती हैं। उसमें सबसे पहले अदालती शहादत है। अदालती शहादत वो होती है जो अदालत में दी जाए। तो दूसरी गैर अदालती शहादत है। गैर अदालती शहादत वो होती है जो अदालत से बाहर दी जाए, चाहे वो किसी जगह में दी जाए, चाहे वो किसी पंचायत में दी जाए, चाहे वो किसी फर्द को दी जाए, लेकिन वो अदालत में न दी जाए तो वो गैर अदालती शहादत कहलाती है। तीसरी जो है वो दस्तावेजी शहादत है। कोई दस्तावेज जैसे मैंने अभी बात की, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो दस्तावेज की सूरत में। और दस्तावेज जो है उसकी हैयत तरकीबी क्या हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो सर्टिफिकेट ही दस्तावेज होती है, जरूरी नहीं कि कोई रजिस्ट्री ही दस्तावेज होती है या कोई खत ही दस्तावेज। शहादत के क्राइटेरिया पे हर वो लिखी हुई चीज़, कोई नक्शा, कोई हिस्सा, कोई लाइन, कोई खतूत, कोई नुक्ता, कोई एरो, कोई तीर का निशान, कोई हिस्सा, कोई डॉट, कोई मैप, कोई डायग्राम, कोई जाविया, कोई इशारा,
کوئی کنایا اگر کسی کاغذ میں، کسی چیز میں، کسی ہڈی پہ، کسی چیز پہ ایسا موجود ہے جو اس بندے کے متعلقہ، اس کے مقدمے سے متعلقہ کوئی ثبوت مہیا کرتا وہ دستاویز کہلائے گی، اور وہ دستاویزی گواہی، دستاویزی شہادت کے زمرے میں تسلیم کی جاتی ہے۔ اور بعض شہادتیں دستاویزی عدالت قبول نہیں کرتی، وہ بعض قبول کرتی ہے۔ جو قبول نہیں کرتی وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ اس میں تھنڈیکیشن ڈاؤٹفل ہوتی ہے، کوئی نقل ہوتی ہے۔ پھر دوسری احکام شہادتیں بات کرتے ہیں کہ ابتدائی شہادت ہے، چوتھی پانچویں ابتدائی شہادت ہے۔ انگریزی میں اسے پرائمری ایویڈنس کہا جاتا ہے۔ پرائمری ایویڈنس وہ ایویڈنس ہوتی ہے، ابتدائی شہادت ہوتی ہے جو کوئی اوریجنل سرٹیفکیٹ، اوریجنل دستاویز، اصل صداقت نامہ، اصل ڈگری ہو تو وہ پیش کی جائے بطور گواہی، تو وہ ابتدائی شہادت کہلاتی ہے، پرائمری ایویڈنس کہلاتی ہے، اصل شہادت کہلاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس جگہ کوئی فوٹو کاپی دی جائے، کوئی نقل، عکسی نقل دی جائے، کوئی نقل دی جائے، کوئی دستی نقل دی جائے، فوٹو اسٹیٹ کاپی دی جائے، تو وہ دستاویزی ہوتی تو ہے، لیکن اسے سیکنڈری ایویڈنس کہا جاتا ہے، اسے ثانوی شہادت کہا جاتا ہے۔ اصل شہادت نہیں ہوتی، وہ ثانوی شہادت کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی شہادت کی قسم ہے۔ پھر شہادت کی قسم ہے زبانی شہادت۔ زبانی شہادت کون سی ہوتی ہے؟ جو زبان سے بول کر دی جائے، قولی شہادت اس کو کہتے ہیں۔ زبانی شہادت یا قولی شہادت، اور یہ الفاظ کے صوتی الفاظ، بولے ہوئے الفاظ کہلاتے ہیں۔ اگلی ایک شہادت ہے جسے سنی سنائی شہادت کہا جاتا ہے۔ سنی سنائی شہادت ایک نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سے سنا، تیسرے نے چوتھے سے سنا، سینہ بسینہ کئی لوگوں تک وہ بات پہنچی ہے، تو سنی سنائی شہادت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ سنی سنائی شہادت کمزور شہادت ہوتی ہے، یہ شہادت ضعیف اور کمزور سمجھی جاتی ہے، کیونکہ جب ایک بندہ دوسرے کو کوئی بات بتاتا ہے، وہ جب تیسرے کو بتاتا ہے تو اپنے پاس بھی کوئی الفاظ جوڑ دیتا ہے یا جڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کرتے کرتے جب وہ آخری آدمی جب بن گئی ہے تو اس کی حالت تقریباً بگڑ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ سنی سنائی شہادت جو ہے وہ اسٹیٹڈ اینڈ کوٹڈ ایویڈنس کراتی ہے، جسے ویک ایویڈنس کہا جاتا ہے۔ اور اس کی نسبت، سنی سنائی شہادت کی نسبت دستاویزی شہادت مضبوط ہوتی ہے۔ A documentary evidence is better than the stated evidence۔ اور کوئی شہادت ہوتی ہے کرائم کی شہادت۔ کرائم کی شہادت کون سی ہوتی ہے؟ جسے کہتے ہیں اٹ سیمز، ایسا لگتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دور سے نظر آیا اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ کسی کمرے سے نکلا، اس کے ہاتھ میں چھری تھی، اس کے کپڑے خون آلود تھے، چھری خون آلود تھی، اور وہ کمرے سے نکل کر اس دراری کیفیت میں بھاگا جا رہا ہے۔ کوئی ایک فاصلے سے پیچھے کوئی بندے آ رہے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بندہ اس دراری کیفیت میں بھاگ رہا ہے، اس کے کپڑے خون آلود ہیں، اس کی چھری خون آلود ہے، اس کے ہاتھ خون آلود ہے، اور وہ بھاگ رہا ہے۔ اور جب وہ بندے دیکھنے والے اس کمرے تک پہنچے، اس وقت تک اگرچہ وہ بندہ تھوڑا دور چلا گیا، لیکن انہوں نے کمرے میں جھانک کے دیکھا تو ایک تازہ قتل ہوئی لاش پڑی تھی۔ تو پھر ان بندوں نے کہا کہ
یہ قتل لگتا ہے کسی بندے نے کیا، ایسا لگتا ہے، انہوں نے اسے قتل کرتے نہیں دیکھا، لیکن جو کچھ اس میں حالات و واقعات دیکھے اس سے وہ اندازہ لگا کر ایک شہادت دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں، یا اگر ان کو پوچھے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے چھری مارتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن وہ کمرے سے نکلا، پھر ہمیں وہ نظر آیا اور اس مانگ رہا تھا اور اس کے کپڑے یہ تھے، اس کا یہ تھا یہ تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ جو کام ہم نے 5 منٹ بعد میں دیکھا وہ اسی نے کیا ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں کراہن کی شہادت، انگریزی میں اٹ سیمز، اردو میں ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا سمجھ آتا ہے کہ یہ کام ایسا ہو، اس کو قرآن کی شہادت کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کی شہادت جو ہے قابل ادخال شہادت ضرور ہے، البتہ اس کے لیے مزید کوئی دفاعی قسم کی اور اس سے کوئی ایسی کوئی اور گواہی نہ آ جائے جو اس بات کو رد کر دے کہ جی وہ کمرے سے نکلنے والا یہ بندہ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا اور وہ تو چلا گیا، تو کوئی اس طرح کی کمپلیکیشن نہ آ جائے، ورنہ وہی جو ہے جو بات وہ بتا رہے ہوں گے تو وہ اس پر آگے عدالت کوئی کام کر سکتی ہے۔ یہ تھی قرآن کی شہادت۔ تو اس طرح سے پھر ایک شہادت جو بہت بعد کے زمانوں میں آئی ہے جسے آڈیو ویڈیو ایویڈنس کہا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم آڈیو ویڈیو کر رہے ہیں تو ہم لیکچر دے رہے ہیں تو یہ ایک آڈیو ویڈیو پروف ہے کہ لیکچر کون دے رہا ہے، بورڈ کون رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ آڈیو اینڈ ویڈیو ایویڈنس کراتی ہے۔ تو آڈیو اینڈ ویڈیو ایویڈنس بھی آج کل عدالتوں میں بہت مانی جاتی ہے، اور چونکہ یہ سچائی ہوتی ہے اور بندہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی نکاح ہو رہا ہو یا کوئی دستاویز لکھی جا رہی ہو یا کوئی ثالثی بیٹھی ہو، کوئی جرگہ بیٹھا ہو، عدالت بیٹھی، تو کوئی بندے لوگ اسے ویڈیو بنا لیتے ہیں، کوئی ویڈیو کیوں بنا لیتے ہیں کہ جی کل کوئی پتہ چلے کہ یہ نہیں ہوا، پتہ یہ ہو گیا۔ تو آڈیو ویڈیو بھی ایک بڑی گواہی ہے اور یہ دستاویزی گواہی میں شامل ہے۔ پھر ایک گواہی میڈیکل رپورٹ، اس کو کہتے ہیں طبی قانون کی یا طبی گواہی۔ طبی گواہی جو ہے کیسی ہے؟ جیسے یہ آپ آر این اے، ڈی این اے ٹیسٹ، اور وہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ بایولوجیکل ایویڈنس ہے، بایولوجیکل گواہی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک گواہی ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ میڈیکل ڈاکٹر کی رپورٹ ہے۔ وہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ قتل کیسے ہوا، یہ زخم گولی کا ہے، یہ زخم چھری کا ہے، یہ زخم جو ہے کسی عامی چیز کا ہے، پتھر کا ہے، کتنے دور سے لگا ہے، یہ چوٹ کی رپورٹ ہے۔ تو یہ بھی ایک میڈیکل گواہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو رپورٹ ہوتی ہے جسے ہم رپورٹ کہتے ہیں، کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ، یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے یہ بھی ایک شہادت ہے، اسے بھی گواہی کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ جب مر گیا تو اس کی پوسٹ مارٹم کی گئی، اس کا جو ہے وجہ مرگ کیا ہے، وہ وجہ مرگ دیکھنے کے لیے اس کی ریزن آف دا ڈیتھ جو ہے، کاز آف دا ڈیتھ کیا تھا، وہ لگنے کے لیے ڈاکٹر پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے۔ یہ بھی ایک شہادت کا ایک سٹائل ہے جو کہ بہت اہم ہے، اور آر این اے ڈی این اے کے علاوہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے۔ پھر ایک رپورٹ ہوتی ہے جسے قبر کشائی رپورٹ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بندہ مر گیا تو اس کے ساتھ
کیا ڈیٹیلز ہیں وہ اگر سامنے اس وقت نہیں آ سکی تو قبر کشائی کر کے ڈیڈ باڈی کو واپس کفن سے باہر نکال کے تو پھر بھی وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ بھی ایک گواہی ہے, یہ بھی شہادت ہے. تو شہادت کی جو ہے اتنی اقسام ہیں, اور کیونکہ شہادت کے بغیر کوئی فیصلہ, کوئی مقدمہ فیصلہ نہیں ہوتا, اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور میں تو یہ اپنی کلاس کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو شہادت ہے یہ دنیا کے کسی بینچ کے سامنے, دنیا کے کسی عدالت کے سامنے کوئی گواہی دی جاتی ہے تو فیصلہ ہوتا ہے یہ ہے یہ. اسی طرح کی گواہی, اسی طرح کی شہادت اور بینچ اور بار جو ہے یہ قیامت کے دن بھی ایسا ہی قائم ہوگا. جب کسی بندے سے پوچھا جائے گا کہ ہاں میں بندے تو نے یہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ قتل کیا, تو نے یہ چوری کی, تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا, وہ تو وہ رہے گا نہیں جی میں نے تو نہیں کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, کون کہتا ہے. تو اس وقت سے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ لاؤ وہ کتاب جو تم نے لکھ رکھی ہے. سورہ یاسین میں ارشاد ربانی ہے اِنَّنَا نُخْرِجُ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَقْعَدَهُ وَآثَارَهُ كُلَّ شَيْءٍ فِي صَحِيفَةٍ إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے تمہارے وہ تمام اعمال جو تم نے کیے پیچھے چھوڑے یا آگے بھیجے, وہ تمام باتیں جو تم نے کی اور آگے بھیج دی, اور وہ تمام چیزیں جو تم نے پیچھے چھوڑی, پیچھے چھوڑی سمجھا چھوڑی, ایمان چھوڑا, کیا چھوڑا, جو تم نے کوئی ڈگری کوئی عمل کیا مال کیا وہ تم نے اس کا اجر و ثواب یا سزا یا عذاب وہ تم نے آگے بھیجا. تو لہٰذا جو تم نے کیا آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا وہ تمام ہم نے کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے. اِنَّنَا نُخْرِجُ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ. تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لاؤ میں دکھاؤ, اس کی شہادت پہ بیان کرو, اس کی گواہی دو. اسے کہیں گے یہ لکھا ہوا جی اتنے بجے, 4 بجے, یہ 10 بجے, یہ 2 بجے اس بندے نے یہ کام کیا. اور ان کے پاس بھی کوئی آڈیو ویڈیو موجود ہوگی, فرشتوں کے پاس بھی اپنی آڈیو ویڈیو شہادت کی موجود ہوگی کہ رات 12 بجے 1 بجے اس نے گھر کے نقب لگائی, یہ مال اس نے دیوار توڑ کے چوری کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. تو یہ گواہی کون دے گا؟ فرشتے دیں گے. پھر نہ صرف یہ کہ فرشتے دیں گے بلکہ جو بندہ مکر رہے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا, تو کیا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے اسی کے خلاف کہ میں اس کا ہاتھ ہوں, اس نے مجھے استعمال کیا, میں اس کا پاؤں ہوں, اس نے مجھے فلاں جگہ فلاں کام کے لیے استعمال کیا. تو گویا پتہ چلا کہ جو ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے وہ بھی شہادت ہے. وہ جو فرشتے کتابیں پیش کریں گے وہ دستاویزات دیں گے, وہ دستاویزی شہادت اس بندے کے خلاف یوم حساب. تو یہ جو شہادت کا کنسپٹ ہے یہ بڑا وسیع ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس شہادت کے کنسپٹ کو کہ دنیا کی تو جو فیصلہ ہوگا تو عدالتیں کریں گی, تو شاید کوئی کوتاہی بھی ہوگی, تو کوئی غلطی بھی ہوگی, تو کوئی فیور بھی ہوگا, تو جو بھی ہوگا, لیکن سسٹم یہی ہے شہادت کا اور فیصلے کا. اور فیصلے کے دن میں جب تمام انسانوں اور جنوں اور حیوانوں اور سب چیزوں کا فیصلہ ہوگا تو وہاں پہ گواہی ہی کام آئے گی, گواہی ہی فیصلہ کروائے گی. مثلا بندے ہوگا ہم نے تو یہ کیا ہوگا تو میں نے نہیں کیا, تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہمیں گواہی دو.
बताओ ऐसे किया। تو اگر اس کے بارے میں جنتی ہونے یا دوزخی ہونے کا فیصلہ ہوگا تو وہ اسی گواہی کے بنیاد سے ہوگا، چاہے اس کے اخبار دیتے ہیں، فرشتے دیتے ہیں، کتابیں دیتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے کندھوں پہ دائیں پہ اور بائیں پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اور قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا غَفِرُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہم بصیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، مطلب اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو خود اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو کتابیں منگوا کر فیصلہ کرے۔ وہ علیم خبیر ہے، وہ لطیف الخبیر ہے۔ لیکن باوجود اس کے اہتمام حجت کے لیے کہ جی اس بندے کا یہ فیصلہ کیوں ہوا، اس لیے کہ اس کے خلاف اجازت ملی، اس کے حق میں اجازت ملی، اس کے خلاف اجازت ملی، اس نے یہ کام کیا، یہ گواہی ہے، اس گواہی کی بنیاد پہ۔ اور گواہی کی اہمیت آپ دیکھیں کہ نکاح جو ہے، نکاح کے لوازمات میں دو بندے ہیں، دو فریق ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، وہ ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے کو زندگی کے سفر کے لیے قبول کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ نکاح کے جو لوازمات ہیں، ان لوازمات میں جہاں اور باتیں ہیں کہ مرد اور عورت ہیں، عاقل ہونے چاہیے، بالغ ہونے چاہیے، اور جو ہے محر ہونا چاہیے، وہاں پہ ایک چیز کیا ہونی چاہیے، کوئی دو گواہ ہونی چاہیے، ورنہ وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کوئی گواہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ عورت ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اس کو قبول کرتی ہوں، یہ مرد ہے، یہ کہا تھا میں نے قبول، تو وہ گواہ ہوں گے تو نکاح کی مجلس بھی پوری ہوگی، نکاح کے لوازمات پورے ہوں گے، ورنہ وہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو لہذا گواہی کی اہمیت، شہادت کی اہمیت، شہادت کی قسمیں، اور اسلامی قانون کی بات نہیں یہ میں کر رہا ہوں، اسلامی قانون میں شہادت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں پر گواہی جو ہے ضروری ہے۔ اور تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں عورت کی گواہی پہ، تو یہ بہت ساری باتیں ہمارے پیچھے بھی گئی ہیں۔ عورت کی گواہی جو ہے، میں نے جیسے بتایا کہ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں عورت گواہی دے سکتی ہے، مرد نہیں دے سکتا، بعض ایسے مقامات ہیں جہاں مرد ہی گواہی دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ اس کے لیے حدود کے جو قوانین ہیں، جو قرآن نے حدود کے قوانین بتائے ہیں، چوری کا، زنا کا، شراب کا اور قذف کا، تہمت کا، ان چار چیزوں میں عورت گواہی نہیں دے سکتی۔ بالخصوص زنا بالجبر میں یا زنا کے دعوے میں اس میں عورت گواہی نہیں دے سکتی، ممنوع ہے۔ جبکہ عورت کی جو عام گواہی ہے وہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں ہونی چاہیے۔ اس کی بھی توجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دو عورتیں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اگر کوئی عورت گواہی دینے کے لیے اکیلی جائے گی، اس نسبت اگر دو عورتیں جائیں تو وہ ذرا سیفر ہوں گی، اور وہ ایک بھول جائے دوسری بتائے گی وغیرہ وغیرہ، کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں گواہی دیں تو وہ پوری ہوگی۔ تو لکھنا ہے کہ بچے کی پیدائش کی گواہی مرد نہیں دے سکتا، صرف عورت دے سکتی ہے۔ تو یہ چند ایسے مقامات ہیں جہاں صرف مرد دے سکتا ہے، جس میں عورت دے سکتی ہے، اور عورت جو ہے دو عورتیں ایک مرد کے بالمقابل گواہی دے سکتی ہیں، ادروائز عورت بھی گواہی دے سکتی ہے، مرد بھی۔ اب ہمارے دوسرے ٹاپک پہ جائیں گے،
اور دوسرا ٹاپک ہے جہاد. جہاد فی سبیل اللہ. تم اپنے جانوں سے اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں لڑو, قتال کرو, اور جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کرو. اور جہاد بالسیف, جہاد بالمال, جہاد بالقلم. جہاد کی کتنی قسمیں بتا دی؟ جہاد بالسیف تلوار کا جہاد, جہاد بالمال مال خرچ کر کے جہاد کرنا, جہاد کرنے والوں کو کھلانا پلانا, ان کو مدد کرنا, اسلام میں کیا کرنا کہ مال خرچ کرو گے جہاد کے لیے. اور جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو جہاد ہے یہ جہاد بالسیف تلوار کا جہاد, جہاد بالمال مال خرچ کے جہاد, اور جہاد بالقلم. جہاد بالقلم کیا ہے؟ یہ جب آپ لکھیں گے جہاد کے لیے, جہاد کی ترسیل کے لیے, جہاد کی اہمیت کے لیے, جہاد کے لیے جو مواد ہے, جو چیزیں وہ قلم چلائیں گے اس کے لیے, وہ بھی جہاد. اور ویسے تو جہاد کے لغوی معنی جد و جہد کرنا ہے. کیا جد و جہد کرنی ہے؟ دین کو بچانا ہے, مذہب کو بچانا ہے, اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے, اسلام کے نام کو بلند کرنا ہے, نبی کے نام کو بلند کرنا ہے, اور باطل کے خلاف لڑنا ہے. یہ جہاد. تو اپنے جانوں سے, اپنے تلوار سے. تو جہاد میں نفس کیا ہے؟ کہ نفس کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے, جو شیطان کے خلاف ہوا ہے جہاد ہوتا ہے. کیونکہ جو نفس کی خواہشات ہیں, جو لالچیں ہیں, جو طمع ہیں, جو گویا ذاتیاتی ہے دنیا داری, تو اس کے خلاف جو ہے بھی جہاد ہوتا ہے. اور اسے جہاد بالنفس اور جہاد بالذات, جہاد بالسیف, جہاد بالقلم, جہاد بالمال. تو جہاد کیا کیوں جاتا ہے؟ اللہ ہی کے نام کو, اللہ ہی کے خلاف اٹھنے والے کفتوں کو, باطل کفتوں کو فروغ کرنا, ان کو نیچا دکھانا جہاد کیا. اور جہاد جو ہے جب حکمران وقت, جب حاکم وقت اعلان کر دے تو نکلو بھائی جہاد کے لیے, لڑو, اور جو ہے اپنے وطن کو, اپنے دین کو, اپنے ایمان کو بچاؤ. تو پھر اس وقت سب لوگوں کو پتہ چلتا ہے جب حاکم وقت آپ کو کہے جہاد کے لیے. جب تک حاکم وقت حکم نہ دے, انڈیویجول انفرادی طور پر جہاد نہیں ہوتا. جہاد ایک ٹھیک ہے, جہاد میں نفس ہو سکتا ہوگا, جہاد میں قلم ہو سکتا ہوگا, لیکن جہاد میں سیف ہو سکتا ہوگا جب کوئی اولو الامر کون ہوتا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اللہ کی ہدایت کرو, اللہ کے رسول کی ہدایت کرو, اور اپنے حاکم وقت کی ہدایت کرو. تو حاکم وقت جب اعلان کر دے کہ جی یہ جہاد کے لیے نکلو, تلوار اٹھاؤ, تو وہ نکلنا پڑے. ادروائز انفرادی طور پر کوئی ایک بندہ جا کر کسی بارڈر پہ لڑنا شروع کر دے تو اسے جہاد نہیں کہا جائے. جہاد کے دوران کچھ چیزیں, کچھ اصول طے کیے گئے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو غزوات ہوئے, جو جنگیں ہوئیں, یا اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئی, ان میں بالخصوص ان اصولوں کو استعمال کیا گیا ہے. اور وہ اصول آج بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور وہ اصول کیا تھے؟ 3 اصول تھے جہاد کے دوران. پہلے 3 اصول تھے. جس کسی کے خلاف لڑنا ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ ہمارا دین اگر تمہیں اچھا لگتا ہے قبول کر لو, ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں. اگر تمہیں یہ بات قبول نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ تم ہماری اسلامی حکومت کو ٹیکس دو, جزیہ دو, تم جو ہے
हमारी करेंगे तो हमें टैक्स दो। अगर ये भी नहीं करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी फौज, तुम्हें एक ऐसी फौज से लड़ना पड़ेगा जो मौत की इतनी तलाश में है जितनी तुम जिंदगी की तलाश में। इसलिए इकबाल ने कहा था, ये गाजी के तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ुल्फ़-ए खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सैराब दरिया सिमट कर पहाड़ी की हैबत से आई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज़्ज़त-ए आशनाई। तो ये जो जहाद है ये लज़्ज़त आशनाई, अजब चीज़ है लज़्ज़त-ए आशनाई। तो इसके लिए जो है 3 जे उसूल पहले अपनाए जाते हैं। फिर ये है कि जंग करो, बातिल के खिलाफ लड़ो, लेकिन क्या ना करो, लेकिन उन नातवानों को मत कत्ल करो, औरतों को, बच्चों को, ज़ईफ़ों को, बूढ़ों को और ऐसे लोगों को जो आपके खिलाफ तलवार नहीं उठाए हुए, उनको कत्ल न करो, उनका जहाद न करो, किसी पानी को खराब न करो, किसी सब्ज दरख्त को बिला ज़रूरत काट के जाया न करो, किसी रास्ते को मत तोड़ो अगर आपके किसी जहाज में वो इस्तेमाल नहीं हो, किसी पुल को मत खराब करो, किसी जानवर को मत ज़ाया करो अगर वो आपके जहाज में काम नहीं आता। तो ये वो ममनुआत भी हैं, वो उसूल भी हैं जहाज के दौरान अडॉप्ट किए जाते हैं। और टॉपिक है हमारा इस्लाम में सजा का मकसद क्या है। सजा का मकसद तो इस्लाम में भी वही है जो आम है। अगर मंतक को देखें, फलसफे को देखें, अक्ली दलील को देखें तो सजा एक, पहली बात तो ये है कि सजा मिलने से पहले एक खौफ है सजा का, जो खौफ किसी काम के करने पे मजबूर करता है या किसी काम के न करने पे मजबूर करता है। मसलन आप किसी बच्चे को ही कहें, किसी स्टूडेंट को ही कहें, अरे ये सबक याद करके आना, वरना तुम्हें कान पड़ेंगे, वरना तुम्हें 10 छक्के लगे, वो बच्चा कहेगा मान लेंगे। वो है उसे कोई ये दिलचस्पी ना हो या एहसास ना होगा ये सबक का मुझे क्या फायदा होगा, लेकिन वो याद इसलिए करेगा कि उस सजा से बचने के लिए जो टीचर ने उसे धमकी दी हुई है कि कल अगर तो याद ना करके आया तो पूरे 2 घंटे तो कान पकड़ा। तो ये उस सजा का खौफ है जो उसको वो सबक याद करने में मजबूर कर है, वो याद करके आएगा। कोई पूछे इसको कि भाई तुम क्या याद कर रहे हो, कहता वो सबक याद कर रहा हूँ, तो टीचर ने दिया हो। वो कोई पूछे इसको क्या फायदा है, कहते मुझे नहीं पता फायदा क्या है, लेकिन मुझे इसका नुकसान याद आ क्या कर नहीं करूँगा तो 2 घंटे में कौन धूप में कैसे पकड़ो, तो वहाँ का पता नहीं क्या है होगा, टीचर ने बात। तो इसका मतलब ये होता है कि सजा जो है उसको बताकर एक खौफ दिलाकर कोई काम कराना है या किसी काम से मना करना। हाँ भाई चोरी नहीं करनी, क्योंकि चोरी नहीं करनी, ये काम नहीं करना, अगर करोगे तो हाथ काट देंगे, अगर करोगे तो जेल चले जाओगे, अगर करोगे तो फिर यह है कि चलें जो चोरियाँ करते हैं वो तो करते ही हैं, और क्या होता है उसको शायद वो नहीं सोचते, लेकिन जो नहीं करते उनमें से अक्सर वो हैं जिन्हें इसका खौफ है, दुनिया में भी है, और अगर किसी को क़यामत का अक़ीदा है तो फिर आखिरत में। लिहाजा ये सजा का जो खौफ है ये किसी काम के करने पर मजबूर कर सकता है या किसी काम के रोकने पर मजबूर कर। ये तो दुनियादारी की अगली दलीलें नहीं वाली होती। एक टीचर एक दूसरा टीचर इवन के आप एक
कुतिया के बच्चे को मारते हैं, मुर्गे के बच्चे को मारते हैं या छेड़ते हैं या कोई तकलीफ देते हैं, तो मुर्गी जो है वो उड़कर तो जो है वो काटती है। तो क्या कहते किसी को पता है कि ये मुर्गी के बच्चे हैं, इनको मैं छेड़ूंगा तो ये मुर्गी जो है उठकर मुझे उड़कर मुझे जो है वो जख्मी कर सकती है, या बिल्ली या कुतिया जो है उसके बच्चों को डिस्टर्ब करूंगा तो वो मुझे काट सकती है, हमला कर सकती है। तो बंदा कहेगा इसके बच्चों को नहीं छेड़ना, वरना ये हो जाएगा। एक जो है घोंसले के किसी बच्चों को आप छेड़ेंगे तो उसकी माँ आपको है, उसके घोंसले के जो मालिक है वो आपको उसको सजा दे सकती है। कहते हैं कि कोई सांप या सांपनी जो है अगर उसके किसी पार्टनर को मारा जाए, बंदा मार जाए, तो वो सांप या सांपनी उसका पीछा करता घर तक उसको पीछा करता। और कभी कभी ऐसी दास्तानें आपने सुनी है कि उसको डस के उसको मार के छोड़ा। तो अगर किसी को पता हो ये काम नहीं करना, मरना तो ये पीछे हटेगी, तो ये भी एक सजा का खौफ है, इस तरह से कोई बंदा वो काम शायद नहीं करे। अब यहां पर जब कुरान मजीद का इरशाद होता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयात को झुठलाते हैं वो आग में फेंके जाएंगे जहां वो हमेशा है। तो ये एक सजा का खौफ दिया गया है। फिर वाकया जो कुफार का आलम है, कुफार की दुनिया है, उसके लिए कहा गया है कि दोज़ख जो है वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। वो बशीर अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा। और ये जो दूसरा इरशाद है कि जो लोग अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छे अमाल किए, ईमान लाया, उनको जन्नत की बिशारत दे दो। और जिन्होंने इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उन लोगों के दिलों में मोहर लगा दी गई। और फिर क्या है कि सूरह रहमान फरमाती है या माशिरुल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ूना मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फन्फुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्नों और इंसानों, अगर तुम बगावत करके, गुनाहें करके, नाफरमानियां करके तुम आसमानों और जमीनों की वस्तु से बात निकल सकते हो तो निकल जाओ। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि इंसान को, जिन्हों को ये बताया गया तो तुम कौन रहोगे, बगावतें करके, गुनाह करके, जुल्म करके कौन रहोगे? क्या तुम जमीनों और आसमानों की वस्तु से बाहर निकल सकते हो? निकल के देखो। तो गया कॉन्सेप्ट ये है कि पकड़ दकड़, गिरफ्तारी, सजा का एक खौफ डराया गया। तो सजा का जो मकसद है वो खौफ दिलाना है, वो जुर्म को रोकना है, वो इंसदाद जुराइम करना है। और फिर जिन लोगों को बावजूद इसके कि कहा गया कि ऐसा न करो, ऐसा करोगे
تو یہ سزا ملے گی. انہوں نے ایسا کیا، پھر جب کیا تو ان کو وہ سزا ملتی ہے تاکہ یہ حق ثابت ہو جائے کہ ہاں اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے. دیکھنے والا بھی اور جیلنے والا بھی، جس نے سزا جیلی ہے وہ بھی بدل ہے، جیسے وہ جو دیکھتا ہے وہ کر سکتا ہے. وہ کیوں یہ جو دیا جاتا ہے، جب رجم کی جاتی ہے، جب زانی مرد اور عورت کو پتھر مار کے ختم کیا جاتا ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی جاتی ہے، وائی دیٹ از presented in the midst of the people, why that is applied and enforced among the hundreds and the thousands of the people to look at, to take lesson from that. Oh, this is zina bil jabr, this is adultery, and God has forbade it. God has announced the punishment of the stoning against this crime. Oh, the man who has been stoned to death was informed before doing this. بتایا گیا تھا پہلے کہ یہ کرو گے یہ سزا ملے گی، تو پھر وہ ملی. تو لہذا گناہ کرنے والوں کو، جرم کرنے والوں کو وہ سزا ملتی ہے، قتل کرنے والے کو سزائے موت ملتی ہے، تاکہ دوسرے دیکھیں، عبرت حاصل کریں. سزا کا مقصد دو تین اس کے نظریات ہیں سزا کے. ایک تو انتقام ہے، سزا کا انتقامی نظریہ کام کرتا ہے. کسی نے کسی کے باپ کو، کسی نے کسی کے بھائی کو، کسی نے کسی کی بیٹی کو مار دیا، تو جب اس کو بھی پھانسی لگے گی تو پھر وہ اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسے یہ کیا تھا، سو یہ. تو انتقامی جذبہ جو ہے وہ بے قرار رہتا ہے جب تک کہ وہ انتقام لیا جائے. معاشرے میں امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا، انسان بے کیفیت رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے جب تک اس کا جذبہ انتقام کرنا نہیں ہوتا. بلکہ لوگ تو، انسان تو قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے. اس نے اس کو مار دیا، اس کے بھائی کو، اس کے کسی کو، تو وہ خود بندوق لے کے دوڑنا شروع ہو گیا کہ میں خود ملتا ہوں اس کو. اس کو ریاست منع کرتی ہے کہ تم نے یہ کام کر رہے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے، ریاست اس کا کام کرے گی. تو لیکن کیونکہ جذبہ انتقام سے بے قابو ہو کر بعض اوقات کوئی شخص جو ہے وہ اپنے انتقام کا جو ہے جب تک بدلہ انتقام نہیں لیتا وہ چپ نہیں ہوتا. تو سزا کا مقصد انتقام لینا بھی، سزا کا مطلب جرم کو روکنا بھی، سزا کا مقصد جو ہے اصلاح کرنا بھی. اصلاح کرنا کیسے؟ بندے کو جیل میں ڈالتے ہیں، پوچھتے ہیں جج صاحب اس کو شیخ نواز صاحب ہاں بھائی کیا حالات ہے تیرے، حالات ٹھیک ہو گئے کہ نہیں، باز آیا ہے نہیں باز آیا، تو وہ ضمانتیں کرواتا ہے، وہ معافیا مانگتا ہے کہ مجھے نکال دیں، آپ یہ کام نہیں کرنا. تو فرض کریں کہ یہ کانسیپٹ کسی بندے کو راہ راست پہ لانے کے لیے بھی، ایون کہ اسکول میں، کالج میں، ادارے میں بچے شرارتیں کرتے ہوتے ہیں، تو کسی بچے کو جو وہ شرارتی ہو جو تو مارتا ہو، بچوں کو، لڑکوں کو، اس کو پکڑ کے ٹیچر جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر ایسا ملا تو تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، تو پھر وہ ان باتوں سے رکتا ہے. تو لہٰذا سزا کے مقاصد جرائم کو روکنا اور منفی اقدامات کو روکنا اور سزا کا خوف دلا کر بھی روکنا ہے. تو قرآن مجید میں بے شمار ایسے قصص القرآن ہیں، قصص الانبیاء ہیں، جہاں پچھلی قوموں کے عروج و زوال بتا کر، سزائیں جزائیں بتا کر امت مسلموں کو بتایا گیا کہ اے مسلمانوں دیکھو ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، ہم نے قوم فرعون کے ساتھ کیا کیا، ہم نے نمرود کے. تو یہ تمام جو جن اقوام کو سزائیں ملی ہیں ان کے کارکردگیوں کے عوض وہ قرآن نے پڑھ کے سنائے کہ ان کو دیکھ لو، ان کے ساتھ یہ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر تم بھی اسی راہ میں راستے چلو جس پہ یہ چلے، ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے خاندانات دیکھ لو،
یہ کمرے، یہ دیواریں، یہ ان کے محلات ٹوٹے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، یہ انہیں کے جہاں سے تم گزرتے ہو۔ میں خود خیبر کو دیکھ کے آیا ہوں، جہاں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر میں یہودیوں کے محلات کو گرایا، جس دروازے کو، جس گیٹ کو حضرت علی نے توڑا، وہ ابھی تک وہاں پڑا۔ عبرت حاصل ہوتی ہے وہ دیکھے کہ تو یہ ہے کہ سزا کے مقاصد جو ہیں وہ ہم بیان کر رہے تھے، ان کے نظریات ہیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ہیں۔ حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد بندوں کے حقوق۔ اللہ کے دو حقوق ہیں، اللہ کے دو قسم کے حقوق ہیں۔ ایک اللہ کا ذاتی حق ہے۔ اللہ کا ذاتی حق کون سا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نوافل، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، یہ اللہ کا ذاتی حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ اللہ کا ذاتی حق ہے۔ ایک اللہ کا عمومی حق ہے، جو لوگوں کا، جو کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، تو جو لوگوں کے جو ہے ویلفیئر ہے، لوگوں کی فلاح بہبود ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ کرنا ہے، لوگوں کی مجبوریوں کو ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کی غربت کے لیے مدد کرنی ہے، لوگوں کو مشکلات میں مدد کرنی ہے، تو یہ بھی اللہ کے وہ دوسرے حقوق ہیں جو کہ اگر کیے جائیں تو یہ لوگوں کے جو ہے ویلفیئر جو کی جائے، پوری دنیا کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، اللہ کی مخلوق کی جو ہے جب لڑائی کی جائے تو یہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں، اور یہ بھی حقوق اللہ کا دوسری قسم ہے۔ حقوق اللہ کا ایک ذاتی حق ہے، عمومی لوگوں کا ہے، مخلوق کا ہے۔ مخلوق کی بھلائی اللہ کا حق کہلاتا ہے۔ کوئی کسی کی مخلوق، کسی اللہ کی مخلوق کی بھلائی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے حق کو پورا کیا۔ کسی یہودی عورت نے، کسی فحش عورت نے کسی کتے کو پانی پلایا اور اس کو کتا پیاسا تھا، کنویں سے اس نے اپنی جوتی میں پانی نکال کے پلایا، اس کے پاس وہ بندوبست نہیں تھا، کتا پیاس مانگا تھا تو اس کو بخش دیا۔ یعنی جو ہمارے پاس علم آیا ہے اس کو بخشنے کا ہے۔ تو یہ رسولوں نے، کتابوں نے بتایا ہے کہ ایسے جو ویلفیئر کے جو کام ہیں یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ تو یہ اللہ کے دو قسم کے حقوق ہیں۔ اور حقوق العباد کون سے؟ بندوں کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، 2 آنے دینے، 4 آنے دینے، 10 پیسے دینے، کسی کا قرض آپ نے دینا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ وہی بندہ آپ کو معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ بندوں کے حقوق بندہ ہی معاف کر سکتا ہے، بندوں کے حقوق بندہ ہی پورا کر سکتا ہے، اللہ اس کو بیچ میں مداخلت نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میرا حق اگر تمہیں ضائع کیا تو شاید تم بچ بھی جاؤ، لیکن بندہ جو ہے وہ تمہیں جب تک معاف نہیں کرے گا تمہیں معافی میں نہیں دوں گا۔ تو لہذا بندوں کے حقوق جو ہیں وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، وہ ہر صورت میں پورے کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بیچ میں نہیں آتا۔ تو یہ بھی ہے۔ اور قانونی اہلیت کیا ہے؟ قانونی اہلیت جو ہے جب کوئی بندہ کسی کام کے کرنے کے اہل ہو جاتا ہے، ایک بندہ، ایک لڑکا، ایک بچہ، بچی نماز پڑھنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قانونی طور پر اہل ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ شہادت دینے، گواہی دینے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، تو وہ قانونی اہلیت حاصل کر چکا ہے، وہ قوت، وہ صلاحیت، وہ اجازت حاصل کر چکا ہے جو کہ ایک بالغ کی ہونی چاہیے تھی۔ تو قانونی اہلیت جو ہے یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ قانونی طور پر اہل ہے کہ وہ قانون پہ عمل کرے۔ مثلا 2 فریق جو ہیں، 2 بندے آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، وہ جو معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدہ کرنے کے قانونی لوازمات یہ ہیں
کہ معاہدہ کرنے والے قانونی طور پر عاقل بالغ ہونے چاہیے، قانونی طور پر اہل ہونے چاہیے، معاہدہ کرنے کے اہل ہونے چاہیے۔ تو جب کوئی جو بندے عاقل اور بالغ ہوں گے تو وہ قانونی اہلیت حاصل کر چکے، نہیں بالغ ہوں گے تو وہ قانونی طور پر معاہدہ کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ They are not entitled to take any responsibility or contract۔ تو یہ تو قانونی اہلیت چھوٹی سی بات ہے۔ نظریہ نسخ ہے، نظریہ نسخ جو ہے اس کو نیکسٹ ہم لے جائیں گے، آپ اس کو وائڈ اپ کرتے ہیں یہاں میں، یہ دو ٹاپک ہم نیکسٹ شامل کریں گے۔ اور یہ لیکچر جو اسلامی جورسپروڈنس کا ہمارا تیسرا لیکچر آج مکمل ہوا ہے۔ ایک اور اس کا لیکچر انشاءاللہ دیں گے، وائنڈ اپ بھی کریں گے، اور آج یہ تیسرا لیکچر اسلامی جورسپروڈنس کا یہاں تک مکمل ہوا۔ اور جو لوگ بھی ہمارے آڈینس اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں، کبھی میں نے یہ پیغام دیا تھا، میں روز ہی دیتا ہوں کہ وہ اس کو سنجیدگی سے غور سے دیکھیں، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ آپ ہمیں ٹچ کریں، ہم اس کو آگے اضافہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔